بسم الله الرحمن الرحيم. أوابين تقدم لكم كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من باب الثامن 50 إلى باب الثاني 60. أوابين پیش کرتے ہیں کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللہ سے، وہ کتاب جس سے کوئی شخص اپنے اسلام اور کفر میں تمیز کر سکے۔ باب الثامن 50 باب النهي عن سب الريح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به۔ باب 58 ہوا کو برا بلا نہ کہے جانے کے بیان میں۔ ابی بن کعب روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کو گالی نہ دو، پھر اگر اس میں ایسی شے دیکھو جو تمہیں ناپسند ہو تو کہو اے اللہ ہم تجھ سے اس ہوا کی خیر کو اور جو یہ خیر رکھتی ہے اس کا اور جس خیر کا تو نے اس کو حکم دیا سوال کرتے ہیں، اور ہم اس ہوا کی شر سے اور جو یہ شر یہ لائی ہے اور جس شر کا اسے حکم دیا گیا ان سب سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اسباق ہوا کو برا بلا کہنا یا برے گمان کرنا شرک کی ابتدا کرتا ہے۔ ہوا چلانے اور روکنے کا اختیار اللہ کو ہے۔ اگر کچھ شر نظر آئے تو کسی کو پکارنے یا برا کہنے کی بجائے دعا سکھائی گئی۔ ہوا بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ باب التاسع 50 باب قول اللہ تعالی یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ۔ باب 59 اللہ کے فرمان وہ اللہ پر ناحق بدگمانی کرتے ہیں جو جاہلیت کا گمان ہے، کہتے ہیں کہ یا کسی معاملے میں ہمارا بھی اختیار ہے، کہیے تمام امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وقول الله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا۔ اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کے بیان میں فرمایا اور وہ اللہ منافقین اور منافقات کو عذاب دے اور مشرکین اور مشرکات کو عذاب دے جو اللہ کے فیصلوں پر بدگمانی کرتے ہیں۔ دراصل انہی پر برائی کا پھیرا ہے اور ان پر اللہ نے لعنت کی اور ان کے لیے عذاب جہنم تیار کر رکھا ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قال ابن قیم رحمه الله في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وإن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المشركون والمنافقون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة يضمحل مع الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة باللغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجرة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ فأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص به وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسمائه وصفاته وموجب حكمته وحمده، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن سوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا يخالك ناجيا۔ انتہا کلام رحمہ اللہ۔ ابن قیم پہلی آیت کے حوالے سے کہتے ہیں ظن کی تفسیر یہ ہے کہ منافق کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا اور بے شک یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور ان کی بد ظنی کی تفسیر یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ کی مقرر کردہ تقدیر اور حکمت کا کوئی عمل دخل نہیں، تو انہوں نے حکمت کا انکار کر دیا، اسی طرح قدر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دین کی تکمیل کا انکار کر دیا۔ یہی ان کا برا گمان ہے جو کہ مشرکین اور منافقین نے کیا، جس کا سورہ فتح میں ذکر آیا۔
کیونکہ یہ گمان رکھنا اللہ کی شان کے لائق نہیں، نہ ہی یہ بدگمانی اس کی حکمت، حمد اور سچے وعدے کے لائق ہے۔ تو جو کوئی حق پر باطل دلائل دیتا رہتا ہے وہ حق کو ختم کر دیتا ہے، یعنی اللہ کی قضاء اور قدر کا انکار ہو جاتا ہے۔ وہ قدر و قضاء جس کی حکمت پر اللہ حمد کا حق رکھتا ہے، مگر حمد و ثنا کی بجائے اس کو ایک جاری مشیت سمجھنا، جیسے سورۃ صاد میں فرمایا، یہ کفار کا گمان ہے جو انہوں نے کیا، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ سے۔ آج لوگوں کی اکثریت اللہ سے برا گمان رکھتی ہے، جو ان کے قدر و قضاء میں لکھا جا چکا ہے اور ان کے کسی عمل کا محتاج نہیں۔ اس پر سر تسلیم خم وہی کرتا ہے جو اللہ کی اور اس کے اسماء و صفات کی معرفت رکھتے ہوئے اس کی حکمت و حمد کا حق ادا کرے۔ لہذا ایک ناصح نفس کا مالک اپنا احتساب کرتا ہے تو چاہیے کہ اللہ سے توبہ و رجوع کیا جائے اور اپنے رب سے بدگمانی پر استغفار کیا جائے۔ جس نے اپنا احتساب کیا تو اس نے اپنا فائدہ کیا، جبکہ اس نے اپنی قدر پر نظر ڈالی اور خود کو ملامت کیا۔ یہ یہی کہتا رہا کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، کبھی زیادہ کبھی کم، بس اپنے نفس کی تفتیش کرو، کیا تم اس بدگمانی سے سلامت ہو؟ پھر اگر تم اس سے نجات پا گئے تو تمہاری نجات ہے، اور اس کے علاوہ فانی دنیا سے نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ ابن قیم کا کلام مکمل ہوا۔ اسباق منافقین مسلم امت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ اللہ کے لیے بدگمانی کرنا شرک ہے۔ منافق کے لیے جہنم میں ہمیشگی کی دلیل ہے۔ مومن اپنے نفس کا احتساب کرتا ہے اور ہر مشکل و مصیبت میں اللہ سے رجوع کرتا ہے اور اس کی حکمت و تدبیر سمجھتا ہے۔ جاہلیت کے گمان کرنا بھی شرک و نفاق ہے۔ باب الستون، باب ما جاء في منکر القدر۔ وقال ابن عمر رضی اللہ عنہ والذی نفس ابن عمر بیدہ لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم يستدل يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. باب 60، تقدیر و قسمت کے انکار کرنے کے بیان میں ابن عمر اللہ کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا چاہے احد کے برابر صدقہ ہی کیوں نہ کر دے جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے ملائکہ، اس کی کتب، اس کے رسل اور یوم آخرت پر اور تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لاؤ۔ وعن عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ انہ قال لابنہ يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال رب ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله يقول من مات على غير هذا فليس مني. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اے میرے بیٹے، تو کبھی بھی ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتا جب تک تو یہ نہ جان لے کہ جو کچھ بھی تیرے ساتھ ہوا وہ غلطی سے نہیں ہوا، اور جو تجھے نہیں ملا وہ تجھے کبھی نہیں ملنا تھا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بلا شبہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم تخلیق کیا، پھر اسے حکم دیا کہ لکھو، تو اس نے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ اس پر فرمایا کہ ہر شے کی قیامت کے دن تک کی مقادیر لکھ دو۔ اے میرے بیٹے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اگر کوئی اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مر گیا تو وہ مجھ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہیں۔ وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. امام احمد سے ایک حسن روایت مذکور ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق کیا اور اسے لکھنے کا حکم دیا، تو اسی وقت اس قلم نے قیامت تک تمام پیش آنے والے واقعات لکھ ڈالے۔ وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خیره وشره احرقه الله بالنار. اسی طرح ایک روایت میں ابن وہب ذکر کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان نہ لائے اسے اللہ تعالی آگ سے جلا دے گا۔ وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أصحاب النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك.
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا حدیث صحیح رواہ الحاکم فی صحیح۔ مسند اور سنن میں ابن الدیلمی روایت کرتے ہیں کہ میں ابی بن کعب کے پاس آیا جبکہ میرے دل میں تقدیر کے متعلق کچھ چل رہا تھا۔ میں بولا مجھے کچھ بتائیں جس سے اللہ تعالیٰ میرے دل سے یہ گمان دور کر دے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تو احد کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو اللہ اسے تب تک قبول نہ کرے گا جب تک تو تقدیر پر ایمان نہ لائے، اور جان لو کہ بے شک تمہیں جو پہنچنا تھا وہ تم سے رک نہیں سکتا، اور جو تم سے روک دیا گیا وہ تمہیں نہیں پہنچ سکتا، اور تم اس کے علاوہ کسی بھی عقیدے پر مر گئے تو جہنم والوں میں سے ہوگے۔ کہتے ہیں پھر میں عبداللہ بن مسعود، حذیفہ بن الیمان اور زید بن ثابت کے پاس گیا تو انہوں نے بھی اسی طرح کا کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ اسباق: تقدیر پر ایمان لانا اس کی خیر اور شر پر ارکان ایمان سے ہے، لہٰذا اس پر شک، بدگمانی یا مایوسی پر موت واقع ہو جانے سے انسان جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی تخلیق سے پہلے ہی اس کی مقادیر مقرر کر چکا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان عمل و کوشش چھوڑ دے۔ قدر پر ایمان یہ ہے کہ مومن اللہ کی رضا کے اعمال کی طلب اور کوشش کرتا رہے تاکہ نہ قدر پر ایمان ضائع ہو اور نہ ہی توکل خراب ہو۔ باب الحادثتون، باب ما جاء في المصورين، عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلقوا ذرة او ليخلقوا حبة او ليخلقوا شعيرة۔ باب 61، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو میری تخلیق کی طرح تخلیق کرنے چل پڑے، پس اسے چاہیے کہ ذرا تخلیق کرے یا دانہ یا کوئی شعیرہ بنا کر دکھائے۔ وَلَهُمْ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق اللہ۔ بخاری و مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن شدید عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی تخلیق کی مثل بنائیں۔ ولهم عن ابن عباس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہر مصور آگ میں ہوگا، اس کی ہر بنائی ہوئی تصویر میں روح ڈالی جائے گی جو اسے جہنم میں عذاب دیتی رہے گی۔ ولهم عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ۔ اسی طرح بخاری و مسلم میں ایک اور مرفوع روایت ہے جس نے دنیا میں کسی زندہ شے کی تصویر بنائی اسے کہا جائے گا کہ اس میں روح پھونکے جبکہ وہ جان ڈالنے پر قادر نہیں۔ ولو مسلم عن ابي هياج قال قال لي علي رضي الله عنه الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويت۔ ابو حیاج بیان کرتے ہیں کہ مجھے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، یہ کہ کوئی تصویر نہ چھوڑو الا یہ کہ اس کو مٹا دو، اور کوئی قبر نہ چھوڑو کہ زمین کے برابر کر دو۔ اسباق: اللہ تخلیق کا اختیار رکھتا ہے اس لیے کسی شخص کو جاندار مخلوق بنانے کا حق نہیں۔ مصور کو اپنی بنائی ہوئی تصویر میں قیامت کے دن جان ڈالنے کا حکم دیا جائے گا جبکہ کوئی روح پھونکنے پر قادر نہیں۔ قبروں کو برابر کرنے کا حکم ہے اور جانداروں کی تصویر مسخ کرنے کا، کیونکہ فرشتے اس جگہ نہیں آتے جہاں کتا اور تصویر ہو۔ باب الثالثون، باب ما جاء في كثرة الحلف وقول اللہ تعالی واحفظوا ایمانکم۔ باب 62، کثرت سے قسم اٹھانے کے بیان میں فرمایا اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلع ممحقة للكسب۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرمایا قسم اٹھانا سامان کو تو بیچ کر منافع دیتا ہے مگر کمائی کو فنا کر ڈالتا ہے۔ عن سلمان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه۔ سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کی دن نہ تو کلام کرے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بوڑھا زانی، عیالدار ہوتے ہوئے تکبر کرنے والا، وہ شخص جو خریدنے کے لیے بھی قسم اٹھائے اور بیچنے کے وقت بھی قسم اٹھائے۔ وفي الصحيحين عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم۔ قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون يظهر فيهم الثمن۔ صحیحین میں عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ بہترین
پھر اس کے بعد آنے والے، پھر اس کے بعد آنے والے۔ عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ نے 2 مزید زمانے فرمائے یا 3۔ پھر فرمایا پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو گواہ ہوں گے مگر گواہی نہ دیں گے، خیانت کریں گے، امین نہ ہوں گے، اور نظر مانیں گے مگر پوری نہ کریں گے، اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا۔ وفی عن ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یجیء قوم تسبق شہادۃ احدہم بیمینہ ویمینہ شہادتہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد کا، اور پھر اس کے بعد والے، یعنی پہلے 300 سال، اور پھر ایسے لوگ ہوں گے کہ گواہی دینے سے پہلے قسم اٹھائیں گے اور قسم کو ہی گواہی سمجھیں گے، یعنی قسم کے بغیر گواہی نہ مانیں گے۔ قال ابراہیم رحمہ اللہ كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار۔ ابراہیم النخعی کہتے ہیں ہمیں گواہیاں دینے اور وعدے کرنے پر مار لگتی جبکہ ہم چھوٹے تھے۔ اسباق قسموں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ قسم صحیح بات انتہائی ضرورت پر اٹھائی جائے، بے وجہ قسمیں نہ اٹھائی جائیں، غیر شرعی قسم اٹھائی تو توڑ کر کفارہ ادا کیا جائے۔ اسلاف قسمیں اٹھانے کو شدید ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو معاف نہ کرے گا: بوڑھا زانی، فقیر و مسکین ہوتے ہوئے تکبر کرنے والا، وہ شخص جو خریدتے ہوئے بھی اور بیچتے وقت بھی قسمیں اٹھائے۔ لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد. مع السلامة.